السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ آج کا یہ اسپیشل لیکچر پردہ کے اوپر ہے، تو ہم قرآن کی روح سے واضح کریں گے کہ جو خواتین کے لیے پردہ ہے اس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے یا کیا ہے، اللہ کی طرف سے کیا چیزیں لازمی قرار دی گئی ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز سمجھ لیں کہ نبی علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں ان کا مقام اور مرتبہ جتنی بھی باقی خواتین ہیں امت کی ان سے کہیں زیادہ بلند ہے، یہ قرآن کے اندر بالکل واضح ہے۔ تو ان کے لیے پردے سے متعلق اسپیشل احکام ہیں، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، لیکن اس کے اندر جو خصوصی احکام ہیں وہ صرف نبی کی بیویوں کے لیے تھے۔ عام امت کی عورتیں جو ہیں وہ ان کے اوپر اس حد تک پردہ کی سختی نہیں ہے جتنی کہ ان کے اوپر تھی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ پیغمبر کی ازواج مطہرات ہونے کی وجہ سے ایک تو ان کے اوپر ذمہ داریاں بہت تھیں، پھر ان کا معاملہ بڑا نازک تھا کیونکہ مدینہ میں منافقین بھی تھے۔ مکہ میں تو یہ مسئلہ نہیں تھا، ظاہر مدینہ میں تھا۔ مدینہ میں چونکہ منافقین بھی تھے، یہودی بھی تھے جو سازشیں کرتے رہتے تھے، تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام کے جو ازواج مطہرات تھیں ان کے متعلق اسپیشل احکام دیے گئے۔ اس میں یہ ایک فیکٹر بھی شامل تھا تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے ان کے اوپر۔ اور بھی مصلحتیں تھیں لیکن یہ بھی ایک فیکٹر تھا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جو ریلیونٹ آیات ہیں، وہ حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے ہم رکھتے جائیں گے، اور جو خاص خاص الفاظ ہیں قابل وضاحت ان کی ہم وضاحت کرتے جائیں گے تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ حوالہ جو ہے اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں، ریفرنسز جتنے بھی ہیں عربی عبارت کے ساتھ آ رہے ہیں، تو اس لیے ہم بول کر حوالے نہیں دیں گے، جو آپ اسکرین کے اوپر ان حوالوں کو دیکھ لیں گے۔ اس میں سب سے پہلے یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں سورہ النور سے، تو اس کی آیت ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے رسول، مومن مردوں سے کہہ دے، یعنی جو پردے کی بات ہے شروع کہاں سے کی جا رہی ہے؟ مردوں سے۔ اس میں بڑی حکمت ہے، غور کریں آپ، پہلے عورتوں سے مخاطب نہیں ہوا، پہلے مردوں سے، کہ اے رسول مومن مردوں سے کہہ دے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ عمل ان کی ذات کے لیے زیادہ نشو و نما کا ہے، زیادہ نشو و نما کا باعث۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس سے اللہ خوب واقف ہے۔ اب یہاں پر کل للمؤمنین ہے، اے رسول، کل کہہ دے، یہ جو مومنین ہیں ان سے کہہ دے، رسول سے خطاب ہے۔ کیوں؟ ظاہر ہے انہوں نے اس حکم کو معاشرے میں نافذ کرنا تھا، اپنے ساتھیوں تک پہنچانا تھا، آگے امت تک پہنچانا تھا، اور اس کو پھر نافذ بھی کرنا تھا، کیونکہ رسول کی حیثیت سربراہ مملکت کی ہوتی، تو اس لیے نبی کو، رسول کو مخاطب کر کے یہ بات کہی گئی۔ اس میں یغضو آ رہا ہے، اسی سے وہ ہے نا غض بصر، تو بصر یہ آنکھ کو بولتے ہیں، تو اس کا یہ جو معنی ہے وہ ہے آواز یا نگاہ کو پست رکھنا یا روک دینا۔ آواز بھی اس میں شامل ہے، نگاہ بھی شامل ہے، تو اس کو پست رکھنا یا روک لینا۔ یہ مکمل آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ نگاہ کو بے لگام چھوڑنے سے روکا گیا ہے، کہ جیسے ہم کسی کو ٹکٹکی بن کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، گھور کر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، پورے وہ چیزوں کا جائزہ لینے کے لیے بغور دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح سے نہیں، یہ چیز خواتین کے معاملے میں نہیں ہوگی۔ ان کے ساتھ ایسے بات کی جائے گی جیسے ہم اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس میں کوئی لفظ نہیں ہوتی یہ چیز۔ اس میں پھر ایک ہے لفظ من کا جو اشارہ ہے نا
وہ یہ کہ تمام چیزوں کو دیکھنا ممنوع نہیں ہے، یہ من کے اندر یہ چیز آ رہی ہے، بلکہ نظر کے اس حصے کو روکنا ہے جو فتنہ یا غیر ضروری تجسس کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اس سے پھر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کتنے باریک بینی کے ساتھ اللہ نے یہ احکام دیے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ انسان ایسے ضابطے دے ہی نہیں سکتے تھے، اور اس دور میں جو اتنا قدیم دور تھا، اس دور کے اندر اتنی باریک بینی کے ساتھ۔ اس کے بعد اس کے اندر یہ چیز آ رہی ہے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف جنسی بے راہ روی سے بچنا مقصود نہیں ہے، کہ بس صرف جنسی بے راہ روی یا اس طرح جنسی ملاپ نہیں کرنا ناجائز طور پر، صرف یہی نہیں ہے، بلکہ ان تمام راستوں کو بند کرنا ہے جو اس طرف لے کے جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اس کے اندر یہ چیز آ رہی ہے کہ وہ تمام راستے بند کیے جائیں جو اس کام کی طرف لے کے جائیں یا اس کا باعث بن سکے، جو انکلائن کرتے ہوں اس طرف کہ عورتوں کو دیکھا جائے یا ان سے آگے مراسم بنائے جائے ناجائز طور پر۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے راستے بند کرنا ہوگی۔ پہلے نگاہ کو نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا اور پھر شرمگاہ کی حفاظت کا۔ دیکھ لیں گے، ترتیب دیکھیں، ترتیب میں پہلے نگاہ کو نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا، پھر شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ یہ ایک منطقی ترکیب ہے، کیونکہ دیکھنا ہی تو عمل کا باعث ہے نا۔ جب ہم دیکھتے ہیں ہماری آنکھوں میں ایک امیج بنتا ہے، پھر آگے ارادہ بنتا ہے، پھر ہم اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے ہم پھر کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو وہ دیکھنا ہے نا، اس سے وہ ارادہ جو بنتا ہے وہ آگے پھر وہ غلط کام ہوتے ہیں۔ تو پہلے یہ راستہ بند کر دیا گیا کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ نیچے رکھنے کی ہم نے وضاحت کر دی ہے، یہ نہیں کہ کسی اور طرف دیکھو ہی نہ، یہ نہیں۔ اس کے بعد ہے ذالک ازکا، یہ چیز اس کو سمجھ لیں، ازکا کو، یہ جو زکوٰۃ ہے نا وہ بھی اسی سے ہے۔ ازکا اس کا مادہ ہے زے کاف واو، تو اسی سے زکوٰۃ نکلا ہے۔ دونوں کے معنی نشو و نما دینے ہیں، دونوں کے، یعنی یہ جو پردے کے حکام ہیں یہ بھی نشو و نما دیتے ہیں، کس کو؟ شخصیت کو۔ ظاہر شخصیت پاکیزہ ہوگی تو شخصیت کی نشو و نما ہوگی نا۔ اگر ذہن میں، آنکھوں میں لسٹ ہے، خیالات میں پاکیزگی نہیں ہے، تو شخصیت کی نشو و نما تو نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ذالک ازکا، تو اس کا مادہ ہم نے بتایا آپ کو، اور یہ بتایا کہ اس میں زکوٰۃ اور یہ جو پردے کے احکام دونوں آ رہے ہیں۔ دونوں کا مقصد کیا ہے؟ نشو و نما۔ زکوٰۃ دینے سے اور پردہ کے حکام کی تعمیل کرنے سے انسانی شخصیت کی نشو و نما ہوتی ہے۔ یہ نشو و نما تو زکوٰۃ کی روح سے ہوگی نا، شخصیت کی، اور دوسری نشو و نما جو زیر بحث ہے وہ کیا ہے؟ پردے کے ذریعے سے، خیالات کی پاکیزگی کے ساتھ شخصیت کی نشو و نما، انسانی ذات کی نشو و نما، اس کی ڈیولپمنٹ۔ وہ اس کے بعد ہے کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اب یصنعون ہے، یعملون نہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس سے اللہ باخبر ہے۔ یہ جو خبیر ہے نا، یہ اللہ کے لیے یہ جو صفت ہے اس وقت استعمال ہوتی ہے جب بات ارادوں اور پوشیدہ تدبیروں کی ہو رہی ہو جو دل میں ہوتے ہیں، تو اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ وہاں پر اللہ اپنے لیے خبیر کا لفظ لے کر آتا ہے، بڑی عظیم صفت ہے اللہ کی۔ اب یہ جو ہے نا یصنعون، یہاں پہ یعملون نہیں ہے۔ یہ بھی دیکھیں قرآن کا جو انداز ہے، جو الفاظ کی جو سلیکشن ہے اللہ کی، وہ کتنی عظیم ہے۔ یعملون حالانکہ کہنا چاہیے تھا نا عام طور پر، لیکن نہیں، یصنعون، اس یصنعون اسی سے صنعت ہے، مصنوعات، صنعت، یہ وہی۔ تو یعملون نہیں ہے، یصنعون ہے۔ کیوں؟ جو اس بات کی طرف اشارہ ہے، یہ جو یصنعون، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جو رویے شعوری طور پر اپناتا ہے یا بناتا ہے، شعوری طور پر ڈیلیبریٹلی جو بیہیویئر ڈیولپ کرتا ہے، بناتا ہے، یا جن عادتوں کو وہ پروان چڑھاتا ہے، ان کی تہ تک اللہ واقف ہے۔ تو یہ جو انسانوں کا جو اپنا بیہیویئر بنانا ہے، رویے بنانا ہے،
اس لیے قرآن کریم یہاں پر یصنعون کا لفظ لے کر آ رہا ہے۔ کتنی بڑی حکمت ہے ان الفاظ کے اندر۔ یہ تو احکام ہو گئے نا مردوں کو پردے کے متعلق، یہ اس آیت کے اندر مردوں کی بات ہوئی، عورتوں کی بات نہیں ہوئی۔ اب پہلے مردوں کی بات کرنے کے بعد اب عورتوں کی بات ہو رہی ہے پردے سے متعلق۔ اب سورہ النور کی آیت نمبر 31 کیا یہ رہا ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ اے رسول، مومن عورتوں سے بھی کہہ دے کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھے۔ پہلے مردوں کو کہا گیا، اب اس عورت میں عورتوں کو کہا جا رہا ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ دوسرا حکم۔ اپنی زینت بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں، یہ تیسرا حکم، سوائے اس کے جو اس میں سے ظاہر ہو جائے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے گربانوں یعنی سینوں پر اپنی اوڑھنیاں یا دوپٹے یا چادریں ڈالے رکھیں اور کسی غیر محرم کے سامنے اپنی زینت یعنی بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں۔ اب یہ جتنے بھی احکام ہیں نا، یہ عورتوں سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں وہ جو اہم الفاظ ہیں اس کی ہم وضاحت کر دیتے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے رسول مومن عورتوں سے کہہ دے۔ تو پچھلی آیت میں مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے، اس آیت میں عورتوں کو الگ مخاطب کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، دونوں کو الگ الگ مخاطب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اخلاق، یہ جو اخلاقی ضابطے ہیں دونوں پر یکساں لاگو ہوتے ہیں، کسی ایک جنس پر نہیں، دونوں پر، مرد پر بھی اور عورتوں پر، مگر ان کی عملی صورتیں جو ہیں وہ جنس کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ جنس کے لحاظ سے ظاہر ان کی جنس کے لحاظ سے مرد اور عورت کا جسمانی فرق ہے نا، تو اس لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہے یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وہ جو عورتیں ہیں۔ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں بھی من ہے، جس سے مراد ہے کہ تمام چیزوں کو دیکھنے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ صرف انہی چیزوں سے نگاہ ہٹانے کا حکم دیا گیا ہے جو فتنہ یا بے حیائی کا باعث بنے۔ سب چیزوں کو منع نہیں کیا گیا۔ آگے ہے وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب اس میں غور کریں کہ یہ جو عفت و عصمت کی جو حفاظت ہے، یہ نگاہ کی حفاظت کا لازمی نتیجہ ہے۔ نگاہ کی حفاظت ہوگی تو آگے عفت اور عصمت کی حفاظت ہوگی نا۔ تو پہلی چیز تو وہ نگاہ کی حفاظت، پھر وہ جو اپنی عفت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کی جا سکتی ہے، پہلے تو نگاہوں کی حفاظت کی جائے، کیونکہ وہیں سے پھر دیکھنے کے بعد خیالات جنم لیتے ہیں۔ اور آگے ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ یہ جو یبدین ہے، کسی پوشیدہ چیز کو بالکل ظاہر کر دینے کے یبدینہ کے یہ معنی ہے کہ کوئی پوشیدہ چیز ہو اس کو بالکل ظاہر کر دیا جائے، یعنی ایسا نہیں کرنا کہ اپنی پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کر دو، یہ نہیں کرنا۔ آگے ہے زینتہن، یہ ہنہ عورتوں کا صیغہ آ رہا ہے، ہر لفظ کے ساتھ ہنہ عورتوں کا صیغہ۔ زینت سے مراد ہر وہ چیز ہے جو جسم کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنے، خواہ وہ پیدائشی ہو یا خارجی۔ خارجی میں تو یہ لباس آ جائے گا، زیورات آ جائیں گے، جیولری وغیرہ، میک اپ کی چیزیں آ جائیں گی، تو یہ خارجی چیزوں میں آ جاتے ہیں۔ تو دونوں ہی اس میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو اس میں سے ظاہر ہو جائے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک اہم استثناء ہے، یعنی جو زینت کوشش کے بغیر انسانی ضرورت یا حرکت کے دوران خود بخود ظاہر ہو جائے، ڈیلیبریٹلی اس کو ظاہر نہ کیا جائے، جیسے چادر کا کوئی بیرونی حصہ جو ہے وہ ہٹ جائے کام کاج کے دوران، تو اس طرح کی جیسے ہاتھ نظر آ جاتا ہے،
کام کے دوران، تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے یہ چیز۔ اس کے بعد ہے وَلْيَضْرِبْنَ، یہ جو ضرب عربی کا لفظ ہے نا، اس سے کتنے ہی معنی بنتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ پردے کے حکم کے اندر یہی لفظ آ رہا ہے وَلْيَضْرِبْنَ، یہ وہی ہے مارنا، ضرب لگانا۔ یہ چلنے کے لیے بھی آ رہا ہے، یہ وہ عصائے موسیٰ، وہ جو انہوں نے اپنا عصا مارا اور چشمے پھوٹ پڑے، اس کے لیے بھی آ رہا ہے، اور یہ زمین کے اوپر چلنے کے لیے بھی آ رہا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، کہ اس بستی کی مثال، وَضَرَبَ اللَّهُ، اللہ نے بیان کی، بستی کی مثال بیان کی، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی یہ ضربہ آ رہا ہے۔ وہ عورتوں کے وہ جو ان کو سرزنش کرنی ہے، وہاں پر جس کو بڑا ایشو بنایا ہوا ہے، وہاں پر بھی یہ لفظ آ رہا ہے، یہی ضرب لگانے والا لفظ یہی آ رہا ہے۔ تو وہ کو مارنا نہیں ہے، جیسے ہم بتا رہے ہیں نا آپ کو، کتنے میننگ بن رہے ہیں اسی ضربہ سے۔ یہاں پر جو وَلْيَضْرِبْنَ، اس کا مطلب مارنا یا زور سے ڈالنا۔ یہاں مراد کیا ہے؟ اوڑھنی کو اس طرح سے ڈالنا اپنے اوپر کہ وہ اپنی جگہ جم جائے اور جسم سے ڈھک جائے۔ اب یہاں پر یہ معنی دے رہا ہے، کہیں کچھ دے رہا ہے، کہیں کچھ دے رہا ہے۔ تو صرف مارنا نہیں ہے اس کے معنی، وہ جو انہوں نے ایشو بنایا ہوا کہ عورتوں کو، مردوں کو حکم ہے کہ وہ عورتوں کو ماریں، یا اجازت ہے کہ وہ عورتوں کو ماریں۔ یہ جس طرح جتنی بھی یہ آیات لے کے وہ اس کے اوپر اعتراض بولتے ہیں، اصل میں ان کو شہ دینے والے ہمارے یہ تراجم ہیں، جو مذہبی تراجم ہیں، وہ روایات کی روح سے کیے گئے ہیں، تو اس لیے وہ پھر اس چیز کو اور زیادہ اچھالتے ہیں۔ تو الفاظ قرآن کے ہیں، پھر قرآن کی روح سے سمجھنے پڑیں گے، پھر سمجھ آئے گی۔ تو وہاں پر جو مارنا ہے وہ سرزنش کے طور کے اوپر ہے، سزا کے طور کے اوپر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر تھپڑوں کی بچھاڑ کر دی جائے یا کوئی ڈنڈا سوٹا لے کے عورتوں کو مارا جائے، یہ بات نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد ہے بِخُمُرِهِنَّ، خمار، یہ اسی سے وہ خمر بھی ہے، جو خمر میسر، وہ جو آیت ہے نا قرآن کی جس میں انہوں نے شراب بنا دی، وہ شراب نہیں ہے، کوئی بھی نشہ آور چیز۔ کسی چیز سے اگر کوئی ایسی کیفیت ہو جائے کہ انسان سوچنے سمجھ، اس کا دماغ مفلوج ہو جائے، اس کا دماغ مفلوج ہو جائے، وہ صحیح طریقے سے سوچ سمجھ نہ سکے، بہت زیادہ نیند آئی ہو، بہت زیادہ بھوک لگی ہو، بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہو، یا کوئی میڈیسن کھا لی ہو، تو وہ بھی اسی خمر کے اندر آتا ہے، وہ بھی اسی کے اندر آتا ہے، خمار۔ تو قرآن کریم وہ خمر بول رہا ہے، اس کو ہم نے سمجھایا بھی آپ کو، اور جنہوں نے ہمارا آسان اردو ترجمہ لیا ہے وہ انہوں نے پڑھ لیا ہوگا کہ خمر اور میسر کیا چیز ہے۔ تو جیسے وہ مروجہ تراجم کے اندر ہیں وہ اس سے ہٹ کریں، جی ہم نے قرآن کی روح سے چیزوں کو سمجھنا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو آ رہا ہے نا خمار، یہ خمار جو ہے یہ خمر کی جمع ہے۔ تو خمار جو ہے یہ ایک اوڑھنی ہے، یہ اس کو اس لیے خمار بولتے ہیں کیونکہ یہ عورت کے سر اور بالوں کو ڈھانپ لیتی ہے، یہ جو اوڑھنی ہوتی ہے، یہ جو خمار ہوتا ہے۔ اب اس حکم کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سر کی اوڑھنی کے ذریعے سینے اور گریبان کو ڈھانپا جائے، یہ ضروری ہے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ایسا خمار لیں، ایسی اوڑھنی لیں جس سے ان کا سر اور اس کے ساتھ ان کا جو سینے اور جو گریبان کا حصہ ہے وہ بھی ڈھانپا جائے۔ یہ تو پردے سے ریلیٹڈ ہوگی نا خمار، اور وہ جو خمر ہے وہ بھی ڈھانپ دیتی ہے، عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے، جس سے انسان پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کی متاثر ہو جاتی ہے، اس کی کام کرنے کی جو ایفیکیسی ہوتی، ایکوریسی ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے وہ منع کیا گیا ہے اس کو، کہ جو خمر ہے وہ منع کیا گیا اس لیے۔ تو وہ جو خمر ہے نا وہ انسانی عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے۔ یہ سر کے اوپر ڈالنے سے عورت جو ہے وہ پردے میں آ جاتی ہے،
اس کے بال ہیں، اس کا سینہ ہے، اس کا گریبان ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا، چھپ جاتا ہے، پوشیدہ ہو جاتا ہے، تاکہ جو آدمی خاتون کی طرف دیکھے تو اس کی نظروں میں کوئی لفت نہ آئے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جیوبہن۔ یہ جو جیوب ہے نا، یہ جیب کی جمع ہے۔ ایک تو ہمارے ہاں یہ جو جیب ہوتی ہے، ہمارے ہاں جو بولا جاتا ہے لفظ جیب، یہ عربی کی جیب ہے۔ جیوب جمع اور جیب واحد۔ عربی میں جیب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے کپڑا کاٹا گیا ہو، یعنی قمیض یا وہ جو گلا یا گریبان ہے جو کہ سینے کے پاس کھلا رکھنے کے لیے کاٹا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ٹیلر جب قمیض کو کاٹتا ہے تو وہ گریبان کو بھی، گلے کو بھی کاٹتا ہے۔ تو اس طرح جیب جو ہوتی ہے سائیڈ والی، وہ بھی کاٹ کے، یعنی اتنی جگہ کھلی رکھی جاتی، اس کے اوپر پھر جیب لگائی جاتی ہے۔ تو یہ سمجھ آ گئی یہ لفظ کیسے بنا ہوا ہے۔ عورتیں عام طور پر جو اوڑھنی سر کے اوپر لے تو لیتی ہیں، لیکن اسے پشت پر ٹکا دیتی ہیں، پیچھے۔ تو جس وجہ سے ان کا جو سینہ ہوتا ہے، گریبان، وہ حصہ جو ہے وہ کھلا رہتا ہے۔ تو اسے ڈھانپنے کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہ اوڑھنی لے کے اس کو پشت پر رکھا جائے اور آگے نہ ڈالا جائے، اس کو آگے بھی ڈالنا ہے تاکہ وہ پوری طرح سے جسم کور ہو جائے۔ اب ہم آتے ہیں سورۃ الاحزاب پر، جو خاص آیات ہیں، وہ نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں سے متعلق ہے۔ سورۃ الاحزاب میں ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم عورتوں میں سے کسی عام عورت کی طرح نہیں ہو، عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا سٹیٹس بہت بلند ہے اللہ کی نظر۔ اگر تم تقوی اختیار کرو تو بات چیت میں نرمی نہ برتنا، تاکہ جس شخص کے دل میں روگ ہے، سمجھ لیں وہ جو نفسیاتی روگ ہوتے ہیں لوگوں میں، کہ عورت کو دیکھا اور خیالات آنے لگ گئے لسٹ فل، تو پاکیزگی نہیں ہوتی ان کے دلوں میں، روگ ہوتا ہے، تو وہ کہیں طمع و امید نہ کرنے لگے، اور تم وہ بات کہو جو معروف ہو۔ معروف سے کیا مراد ہے؟ حسب دستور شائستہ ہو، جس کو قرآن ریکگنائز کرتا ہو، قرآن اس کو معروف بولتا ہے۔ تو اس طرح سے تم نے بات چیت کرنی ہے، اس طرح سے تمہارا لائف سٹائل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی جو آیت ہے وہ ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور اپنے گھروں میں قرار سے بیٹھی رہنا۔ دیکھیں یہ ضابطہ آ رہا ہے، پہلا اپنے گھروں میں قرار سے بیٹھنا، وَقَرْنَ قرار سے بیٹھی رہنا، بیٹھے ہوئے کوڑنا نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کیا پابندی لگ گئی، اندازہ لگا۔ دوسرا، اور گزشتہ زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرنا، بناؤ سنگار کر کے باہر نہیں جانا، غیر محرم لوگوں میں نہیں جانا، باہر نہیں جانا، گھر میں رہنا۔ اس کا مطلب بناؤ سنگار منع نہیں ہے، لیکن اس کی نمائش غیر محرم میں باہر جا کر غیر محرم لوگوں میں کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ آج کوئی بھی خاتون اگر کوئی میک اپ کرتی ہے، کوئی بناؤ سنگار، کوئی زینت کی چیزیں استعمال کرتی ہے، تو وہ ٹھیک ہے، گھر میں اپنے باپ ہے، بھائی ہے، بہنیں ہیں، خاوند ہے، یعنی اپنی فیملی میں تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے وہ کرے، کوئی اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت اس کو ایک جنون سوار ہو، کپڑے جوتیوں کا اور میک اپ کا، بناؤ سنگار کا، جیولری کا ایک کریز سوار ہو، وہ نہیں ہونا چاہیے، نارمل ہونا چاہیے۔ آج کل یہ عورتوں کے بڑے مسائل ہیں، ان کو بس پیسے چاہیے، شاپنگ چاہیے، جیولری چاہیے، کپڑے چاہیے، جوتے چاہیے، میک اپ چاہیے، بیوٹی پارلر، یہ بس یہی، یا پھر فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، وہ KFC،
میکڈونلڈ، اس طرح. تو یہ لائف سٹائل بن چکا ہے آج کی لڑکیوں کا یا خواتین کا. یہ نارمل نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس کے اندر اعتدال ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں بھی اس لیے بتائی جا رہی، اس میں بھی ہمارے لیے بھی روشنی ہے. یہ نہیں کہ یہ ضابطے صرف نبی کی بیویوں کے لیے تھے، بالکل اسپیشل ان کے لیے تھے، لیکن ان کے اندر ہمارے لیے بھی روشنی ہے. ان کے اندر ایک توازن ہے، لائف سٹائل کو ایک توازن کے ساتھ گزارنے کا حکم ہے ان آیات کے اندر. تو یہ دو ضابطے آ گئے کہ گھر میں قرار کے ساتھ ٹک کر بیٹھنا ہے، کڑنا نہیں ہے کہ کیا پابندی لگ گئی. اور گزشتہ زمانہ جہالت کی طرح جو عورتیں بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی تھیں، یہ بھی نہیں کرنا. اور آگے پھر وہ حکم ہے کہ صلاۃ قائم کرتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ کے اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو. اے اہل بیت، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی دور کر دے اور تمہیں پاک صاف کر دے. یہ ناپاکی جسمانی نہیں ہے، یہ ناپاکی وہ جو نفسیات کی ناپاکی. نفسیات ظاہر انسانی جو سوچ ہوتی ہے اس کا تعلق انسانی نفسیات سے ہوتا ہے. جب انسان کی نفسیات، اس کی سوچ، اس کی شخصیت، اس کی ذات، جب اس کے خیالات پاکیزہ ہوں گے، شخصیت کی نشو و نما اور ڈیولپمنٹ ہوگی. یہ چیز یہاں پہ یہ چیز کہی جا رہی ہے. جسمانی صفائی کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو ہر ایک کو شعور ہوتا ہے کہ میں نے اپنے جسم کو پاک صاف رکھنا ہے. وہ تو یہ جو غیر مسلم ہیں ہم سے زیادہ اس معاملے میں کیئرفل ہوتے ہیں. تو یہاں پر وہ بات نہیں ہو رہی، وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، لیکن اصل چیز جو ہوتی ہے نا وہ خیالات کی پاکیزگی کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد سورۃ الاحزاب کی یہ جو آگے آیت آ رہی ہے، اس میں ظاہری شناخت اور چادر کے استعمال کا ذکر ہے. یہ اگین پھر بہت زیادہ اہم آیت ہو جائے گی ہمارے حساب سے. کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے بھی کہہ دے. اپنی بیویوں اور بیٹیاں آ گئیں اور مسلمانوں کی عورتیں بھی آ گئیں. کہہ دے کیا؟ اپنے اوپر اپنے جلابیب پہن لیا کریں. جلابیب تو یہ جمع کا لفظ ہے، جلابیب پہن لیا کریں. یہ طریقہ اس سے زیادہ قریب ہے، اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ یہ عورتیں پہچانی جائیں. یہ لفظ ہے نا، دیکھیں لفظ کیا ہے، کہہ رہا ہے ذالک ادنی ان یعرفن. یہ طریقہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ پہچانی جائیں وہ عورتیں کہ یہ شریف عورتیں. تو باقاعدہ ان کی پہچان کے لیے یہ چیز بھی دی جا رہی، اس سے ان کی پہچان ہوگی. جب عورتیں اپنے اوپر جلابیب پہنیں گی تو پھر یہ پہچان ہوگی، اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ شریف عورتیں ہیں. ان کی طرف دیکھنا، یہ ان کے اوپر آواز کسنا، یہ ان کے متعلق برا خیال رکھنا، ہمت ہی نہیں پڑے گی مردوں کو اگر عورت اس طرح اپنے آپ کو رکھتی ہے. تو یہ چیز اس کے اندر کہی جا رہی ہے. پھر انہیں ستایا نہ جائے. ظاہر ہے جب اس طرح کا لائف سٹائل ہوگا نا خواتین کا تو پھر کوئی ان کو ستائے گا بھی نہیں. ایک عورت بن ٹھن کے باہر نکلتی ہے پورا میک اپ کر کے، ٹائٹ کپڑے پہن کے، تو اس کو تو ہر بندہ اس کے پیچھے لگا ہوگا. وہ چاہے عورت اندر سے شریف ہی ہو، صرف فیشن کے طور پر کر رہی ہو، تو پھر تو اس کے لیے یہ چیز بڑی اذیت ناک ہو جائے گی. ان آیات کے اندر ہمارے لیے، ہماری خواتین کے لیے بھی روشنی ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ چیزیں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، لاگو کر رہے ہیں تاکہ تم پہچانی جاؤ کہ تم شریف عورتیں ہوں. یعنی یہ رسول کی بیویاں تو ہیں ہی ہیں، یعنی ان کے علاوہ ہم بات کر رہے ہیں. اور پھر انہیں ستایا نہ جائے معاشرے میں. اللہ اپنے ان عالمگیر ضابطوں کے ذریعے انسانیت کو حفاظت اور نشو و نما دینے والا ہے. یہ چیز آ گئی اس کے اندر، غفور الرحیمہ کے اندر. غفور حفاظت دینے والا ہو، بخشش کرنے والا نہیں. رحیمہ رحمت کرنے والا، نشو و نما کرنے والا. کس کی؟ شخصیت کی. کیسے؟ ان ضابطوں کے ذریعے سے. تو ہم نے ترجمہ جتنا بھی آپ پڑھیں گے نا، یہ لکھا ہوگا کہ اللہ بخشنے والا، مہربان ہے یا رحم کرنے والا ہے. یہ ترجمہ کیا ہوگا. اس سے سمجھ نہیں آتی بات کیا ہوئی.
آیت کا اینڈ اس کے اوپر ہو رہا ہے کہ اللہ ان عالمگیر ضابطوں کے ذریعے انسانیت کو حفاظت دینے والا اور نشوونما دینے والا ہے۔ کتنی زبردست بات کی گئی ان دو الفاظ کے اندر، غفور اور رحیم کے اندر، لیکن وہ ترجمہ کر کے سارا یہ اثر زائل کر دیا گیا۔ اب یہ جو جلابیب ہے نا، اس کا واحد ہے جلباب، جیم کے نیچے زیر ہے۔ ادھر خمار ہے نا، خمار کے نیچے بھی زیر تھی، ادھر جلباب ہے۔ جلباب جو ہے یہ اس جیم کے نیچے زیر ہے، تو یہ جلابیب کی، یہ جو جلابیب ہے یہ جمع ہے، اور جلباب جو ہے یہ اس کا واحد ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو آپ یوں سمجھ لیں، آج کے دور میں گاؤن، اوور کوٹ، چادر یا اوڑھنے، یہ آپ سمجھ لیں۔ تو یہ سمجھ آئی کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ ہم نے جتنی بھی آیات ہیں ان کے اندر جو بھی قابل وضاحت الفاظ تھے ان کی وضاحت بھی کر دی، پوری طرح سے ان چیزوں کو ہم آپ کے سامنے لے آئے۔ یہ پوری آیات ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی، جس میں نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں کا بھی ذکر ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی۔ کہیں بھی منہ چھپانے کی کوئی اس کے اندر ذکر نہیں ہے۔ سینہ، اپنا گریبان، یہ گردن، سینہ، یہ چھپانے کا ہے، لیکن جو چہرہ ہے نا، وجہ، عربی میں اس کو وجہ بولتے ہیں نا، وجہ، یہ عربی میں یہ جو وجہ ہے یہ مقصد ہوتا ہے۔ چہرہ انسان کا مقصد ہے، کیونکہ اس سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ یہ تعارف ہے، ادھر تعارف کی بات ہو رہی نا قرآن کے اندر۔ اگر چہرہ چھپا دے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کون ہے۔ تو یہ جو چہرہ ہے نا، اس کو چھپانے کا قرآن کے اندر کوئی حکم نہیں۔ خمار کہتا ہے اوڑھنی، جلباب کہتا ہے یہ جو اوپر لینے والا کپڑا ہے، یہ کہتا ہے گاؤن یا اوور کوٹ یا چادر، یہ کہتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ کہیں بھی چہرہ چھپانے کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ جو خمار ہے یہ جسم کے اوپر والا حصہ، یعنی سر ہے، سینہ ہے، اس کو ڈھانپنے کے لیے ہے۔ اور یہ جو جلابیب ہے یا جلباب ہے، یہ اوورآل جو باڈی ہے نا، ساری باڈی کو ڈھانپنے کا ایک اوور کوٹ یا گاؤن ٹائپ یا ایک کھلا ڈھیلا ڈھالا لباس وہ ہے۔ اس میں آپ چادر بھی آپ شامل کر لیں، اوڑھنی بھی شامل کر لیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ ہم نے آپ کو خمار اور جلباب کا فرق بھی بتا دیا ہوا ہے۔ تو یہ پردے کے احکام تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہوئے ہیں۔ اب اس سے زائد جتنی بھی چیزیں کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری وہ مذہب کی روح سے یا مسالک کی روح سے کی گئی ہیں۔ قرآن نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی۔ اور ایک اور چیز کہ وہ کہتے ہیں کہ عدت میں عورت کا باہر نکلنا یہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ ضروری کام سے عورت باہر جا سکتی ہے، اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔